وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو کفر کی بدولت عذاب میں مبتلا ہو گئے ہو۔ پارہ 19واں سورۃ النمل کی آیات نمبر 47 کا تلاوت بھی کی گئی ہے اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کال کے درس میں بیان ہوا تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ کم بختو ایمان اور توبہ اور بھلائی کی راہ اختیار نہیں کرتے، اگر تم بھلائی کو اختیار نہیں کرو گے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے، الٹے تم برائی طلب کرنے میں جلدی مچا رہے ہو بجائے نیکی کے، تم برائی کے طلبگار ہو، اور جب وہ وقت آ پڑے گا تو پھر تمہارا سارا دم خم ختم ہو جائے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے توبہ کر کے خود کو محفوظ کر لو تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تم توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اس سے اللہ تعالی عذاب کی جگہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے؟ تو اس کے جواب میں منکرین نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے آتے ہی ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی، گھر گھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور ہم پر قحط وغیرہ کی سختیاں پڑتی جا رہی ہیں۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست ہے معاذ اللہ۔ یعنی جیسا کہ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ توبہ۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اصل میں تو نحوست تو تم ہو، تمہاری اس نحوست کا سبب کہ کون منحوس ہے کون نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، کہ ہم منحوس ہیں کہ تم منحوس ہو، اور بلکہ تم تو وہ لوگ ہو جو اپنے کفر کی بدولت عذاب میں مبتلا کیے گئے ہو۔ مبتلون یعنی کہ تم مبتلا کیے گئے ہو عذاب میں، کس وجہ سے؟ اپنے کفر کی وجہ سے، پیغمبر کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، پیغمبر کو منحوس کہنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب سے تم نے، اس نے کہا ساتھ یہ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب سے تم نے ہمارے دیوتاؤں کی مذمت شروع کی، آئے دن ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو گئے۔ ان کی دلیل کیا تھی کہ ہمارے معبود ہم سے
ناراض ہو گئے ہیں کیوں؟ تمہاری وجہ سے کہ تم ان کی مخالفت کرتے ہو. سرکش اور معصیت شعار قوم کو جب ہلاکت سے پہلے کسی قدر تنبیہاً جھنجھوڑا جاتا ہے، دنیاوی مصائب مبتلا کر کے توبہ کا موقع دیا جاتا ہے، وہ اپنی مصیبت کے بعد کیا کرتی ہے؟ اہل حق کو قرار دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر آزمائش اس لیے آتی ہے کہ یہ گناہوں سے توبہ کر لے. کوئی بیماری اس لیے آتی ہے، جیسے کہ آج دیکھو وائرس کی بیماری آئی ہوئی ہے، آزمائش ہے تاکہ لوگ جو ہیں گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اللہ والے بن جائیں، ان کا قرب اللہ کے ساتھ ہو اور توبہ کر لیں. تو ان میں یہ جو بدطینت لوگ ہوتے ہیں، جو بری خصلت کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں خباثت بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان اہل حق کی وجہ سے، ان سادہ لوگوں کی وجہ سے، یعنی کہ یہ جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ والے ہیں متقی، ان کی وجہ سے ہم پر عذاب ہے، جیسے آج کل آپ سنتے ہیں. تو فرعون کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام متعلق یہی کہا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ میں بتلایا گیا کہ اگر ان کو یعنی فرعونیوں کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس کے حقدار ہیں، ہم کو یہ پہنچنی چاہیے تھی. اگر کبھی خرابی اور مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے. پھر مکہ کے کافروں کا بھی یہی حال تھا، قریب وہی ایسی باتیں کرتے تھے، ایسی الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر لگاتے تھے. وہ کہتے تھے نا آپ نے ہمیں آپس میں لڑا دیا ہے. کوئی باہر سے آتا تو اس کو کہتے خیال کرنا، آپ کی بات نہ سننا، یہ ایسا جادوگر ہے کس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، باپ بیٹوں میں جدائی ڈال دی ہے، آپس میں رشتہ داروں میں جدائی ڈال دی ہے. منع کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو یہ شروع ہی سے یہ بدطینت لوگوں کی روٹین آ رہی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سردان قریش کا جو وقت ابو طالب کے پاس گیا تھا تو اس نے یہی کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، جس نے تمہارے دین اور تمہارے باپ دادے کے دین کی مخالفت کی ہے اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ساری قوم کو جاہل اور بے وقوف قرار دے دیا. الغرض حضرت صالح علیہ السلام نے ان منکروں کا جواب دیا کہ یہ سختیاں یا برائیاں میری وجہ سے نہیں ہیں، تمہاری بدقسمتی سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرارتوں اور بدعمالیوں کے سبب سے تمہارے مقدر میں لکھ دیے. یہ تمہارے کفر کی شامت ہے، تم پر یہ سختی اس لیے پڑی ہے کہ تم حق بات کو نہیں مانتے، دیکھتے بھی ہو سمجھتے بھی ہو لیکن ایمان نہیں لاتے. اب قوم سمود بجائے اس کے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لیتی، اچھا اثر لیتی، الٹا آپ کی جان کے دشمن ہوتے. اب یہ سازش کرنے لگے کہ کسی طرح حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو قتل کر کے اس قصہ کو ختم کیا جائے، جیسا کہ کفار مکہ نے بھی ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی. ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا تھا، آپ کے گھر کا ہجرت کی رات گھیراؤ کیا تھا. ایسے ہوا تھا یا نہیں تھا؟ مگر اہل باطل
اہل حق کو مغلوب اور ختم کرنے کی کیسی خفیہ تدبیریں کریں، مگر تدبیر الہی کے آگے اہل باطل کی تدبیریں نہیں چل سکتی. اہل باطل آخر کار ناکام ہوتا ہے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش جو کفار نے کی، اس کا کیا نتیجہ ہوا، اس کا کیا انجام ہوا، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.